وجتمی مال علمیتی کا عمرہ و زبرہ و مال مسبی کا ثلاثہ و مثلاثہ و خر و جمعہ. عدل علمیہ کے ساتھ جمع ہوتا ہے جیسے عمر زفر، اور وصف کے ساتھ جمع ہوتا ہے جیسے ثلاث مثلاث اخر اور جمعہ. ثلث اور مثلاث مثالانی اجتماع العدلی مال وصفی، یہ ثلث اور مثلاث یہ دونوں عدل کی وصف کی مثالیں ہیں. کس کی مثالیں ہیں؟ وصف کی، کیونکہ یہاں عدل اور وصف دونوں اکٹھے ہیں. عدل کا وزن ہے، پڑھا نا آپ نے، مفعلو وزن، فعلو عدل کا وزن ہے. تو یہ دیکھ لو، فعلو 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 ثلاث، دیکھیے اخارو، ٹھیک ہے، ثلثو یہ وزن ہے اس کی. تو یہاں عدل اور وصف دونوں اکٹھے ہیں. کہتے یہ بھی عدل تحقیقی کے لیے، یہ عدل کیوں؟ کیونکہ کہتے جب کلام عرب میں غیر منصرف کے علاوہ یہ دونوں پائے جاتے ہیں، غیر منصرف کے، یا کلام عرب میں جب یہ دونوں غیر منصرف پائے جاتے ہیں، تو ان دونوں میں وصفیت کے علاوہ کوئی سبب ظاہر موجود نہیں. وصفیت کے علاوہ یعنی جب یہ دونوں غیر منصرف کلام عرب میں پائے جاتے ہیں تو علم یوجد فیہما سبب ظاہر غیر منصرفین، تو غیر الوصفیتی، تو کہتے ہیں وصفیت کے علاوہ ان دونوں میں کوئی ظاہری سبب نہیں پایا گیا. والسبب الواحد لا یکفی بمنع الصرف، تو جو سبب واحد ہوتا ہے وہ منع صرف میں کفایت نہیں کرتا. تو قدر فی العدل عدل تحقیقیہ، تو اس میں عدل تحقیقی کو مانا گیا ہے، اس میں کو مانا گیا. کیوں؟ کہتے لأن عدل تحقیقیہ ما وجد فی دلیل علی وجود الاصلی غیر منصرف منع الصرفی. کہتے عدل تحقیقی وہ ہے جس میں غیر منصرف کے علاوہ، غیر منع صرف کے علاوہ اصل کے وجود میں کوئی دلیل پائی جائے. عدل تحقیقی اسے کہتے ہیں جس میں منع صرف کے علاوہ یعنی غیر منصرف کے علاوہ اصل کے وجود پر دلیل پائی جائے. تو ان دونوں میں بھی اصل کے وجود پر دلیل پائی جاتی ہے. وجد دلیل علی وجود الاصلی، اصل کے وجود پر اس میں دلیل پائی جاتی ہے. وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں ان دونوں کا معنی جو ہے وہ مکرر ہے، یعنی معنی کل واحد منہما ثلاثۃ ثلاثۃ، ان دونوں میں سے ہر ایک کا معنی ثلاثۃ ثلاثہ. یہ مکرر ہوا کہ نہیں؟ مکرر ہے. وہ تکرار المعنی یدل علی تکرار اللفظی، وہ معنی کا تکرار لفظ کے تکرار پر دلالت کرتا ہے. معنی کا تکرار، ہاں معنی کا تکرار ہوگا، معنی بار بار تو لفظ بھی بار بار. ولیس تکرار فیہما، تو ان دونوں میں تکرار نہیں ہے. ان دونوں میں اب ثلاثۃ کے معنی کا تکرار ہے نا، تو لفظ پر تکرار کرتا ہے. پس معلوم ہوا کہ اب ثلاثو اور مثلاثو میں تکرار تو کوئی نہیں ان میں، لیکن ان کے معنی میں کیا ہے؟ ثلاثۃ ثلاثۃ، وہ اس میں تکرار ہے. تو بس یہ دونوں لفظ مقرر سے معدول ہیں. لفظ، اب دیکھو نا، لفظ مقرر سے ہی نے اصلی شکل سے کہتے اصلی شکل کی طرف نکالا گیا ہے. تو پتہ چلا کہ یہ عدل ہے اور یہ معدول ہے. لفظ مقرر وہ ہے ثلاثۃ، ثلاثۃ سے یہ معدول ہیں. کس سے؟ کہتے فَإِذَا تَقَرَّرَ الْعَدْلُ تحقیقی، جب عدل تحقیق پختہ ہو چکا، مقرر ہو چکا، اور جب عدل تحقیقی پختہ ہو جائے تو اجتماع الوصفی، تو پھر وہ وصفیے کے ساتھ جمع ہوگا. تو جمع ہو چکا، تو جب وہ عدل تحقیقی سے پختہ ہو گیا
تو وصفیہ کے ساتھ جمع ہو گیا، وصفیہ کے ساتھ، اور وہ ہے ثلاثیتن، ثلاثیتن، 3 والا ہونا، تو یہ وصفیہ کے ساتھ یہ اکٹھا ہوگا۔ پھر اگر تو کہے کہ وصف جو منع صرف کے سبب ہونے میں معتبر ہے وہ وصف اصلی ہے، اگر کوئی سوال کرے کہ منع صرف کے سبب ہونے، سببیت ہونے میں وصف اصلی کا اعتبار کیا جاتا ہے، وصف عارضی کا اعتبار نہیں کیا۔ جب آپ نے پڑھا تھا کہ وصف میں ہم اصلی دیکھیں گے، واضح نے اس لفظ کو وصف کے لیے وضع کیا ہے یا وصف کے لیے نہیں، بعد میں اگرچہ وہ اسم کے لیے استعمال ہونے لگے لیکن اعتبار وصف اصلی کا ہوتا ہے، یہ تو آپ کو پتہ ہے۔ تو وصف سلاسو میں اور مسلاسو میں وصف جو ہے عارضی، وہ کون سا ہے؟ یہاں تو وصف عارضی ہے کیونکہ یہ 2 عدد کے لیے وضع کیے گئے ہیں، ٹھیک ہے، 3 سے نہ کم نہ 3 سے اوپر ہے، ایسا پورا 3، پورا 3، کیوں؟ لأن ثلاثہ وُدِیَ لِمَرْتَبَةٍ مُعَيَّنَةٍ مِنَ الْمَرَاتِبِ الْعَدَدِ، کیونکہ یہ جو ثلاثہ ہے یہ عدد کے مرتبوں میں سے ایک خاص مرتبے کے لیے وضع کیا گیا، وہ ہے 3، عدد کے مرتبوں میں سے خاص مرتبہ کے لیے وضع کیا گیا ہے، اور وہ 3، اور 3 کتنا؟ وہ ما فوق الاثنین و تحت الاربعۃ، اور وہ 2 کے اوپر ہے اور 4 کے نیچے ہے، 2 کے اوپر 4 کے نیچے کتنا ہوتا ہے؟ 3۔ فلا وصفیت فیہما وضع، تو وضع کے اعتبار سے اس میں کوئی وصفیت نہیں ہے کوئی وصفیت، یہ تو مرتبہ کے لیے ہے، تو وضع کے اعتبار سے اس دونوں میں کوئی وصفیت نہیں ہے، تو ہم کہیں گے ان الامر کذالک، آپ نے جو بات کی وہ یوں ہی ہے کہ وصف کے سبب ہونے میں وصف اصلی کا اعتبار ہوتا ہے عارضی کا، اور یہ وصفیت کے لیے نہیں ہے، یہ مرتبے کے عدد کے لیے ہے، تو یہ مرتبہ کے لیے ہے، یہ بات ٹھیک ہے۔ مگر جب ثلاثو اور مسلاسو، ثلاثتن ثلاثتن سے نکالا گیا، ٹھیک ہے، اس سے خروج ہوا، تو یہ وصف ان دونوں کا ہو گیا، یہ جب عدول ہوا تو پھر یہ ان دونوں کا وصف ہو گیا، یعنی ثلاثیتن ان دونوں کا وصف ہو گیا، اس پر کہ عدل وضع ثانی ہے، کیا؟ وہ وضع اول ہے ثلاثتن، اور کیوں پھر وضع میں تو اصل کا اعتبار ہوتا ہے، کہتے ہیں اس بنیاد پر کہ عدل جو ہے یہ بھی وضع ثانی ہے، یہ دوسری وضع ہے، کیا ہے؟ دوسری وضع ہے۔ تو خروج ثلاثو اور مسلاسو ان ثلاثتین، تو ثلاثو اور مسلاسو ثلاثتن سے نکالا گیا ہے، اور اس کا اصلی صیغہ سے غیر اصلی صیغہ کی طرف نکالنا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ عدل ہے۔ لیس الا للموصوف وصدر اصلیا، تو یہ نہیں ہے مگر موصوف کے لیے، کس کے لیے؟ یہ موصوف کے لیے ہے، فصار ذلک اصلیا، تو بس یہ اصلی ہو گیا، کیا ہو گیا؟ کیونکہ موصوف کے لیے ہوا نا، موصوف تو پھر ثلاثو اور مسلاسو ہے، اور ان کی صفت ثلاثیہ تن ہے، تو بس یہ جو ہے کس کے لیے ہو گیا؟ موصوف کے لیے، اصلی موصوف کے لیے ہے اور وہ اصلی ہو گیا۔ اب آگے کہتے ہیں کہ اوخرو، یہ بھی اپنا فعلو، یہ عدل کا وزن ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں وصف ہے۔ دوسرا کیا ہے اس میں؟ کہتے ہیں مثال لاجتماع العدل مع الوصف، یہ بھی مثال عدل کی وصف کے ساتھ جمع ہونے کی ہے، یہاں بھی عدل وصف کے ساتھ جمع ہے، تو آپ کو پتہ چل گیا کہ عدل کیسے ہے، آپ نے کہا اوخرو، یہ عدل کا ہی وزن ہے، کس کا؟ اب دیکھیں وَأَيْضًا مَثَالٌ لِلْعَدْلِ الْحَقِيقِيِّ، یہ بھی عدل حقیقی کی مثال ہے، کیونکہ یہ اخرا کی جمع ہے، تو کس کی جمع ہے یہ؟ بولو، صحیح کہا ہے نا؟ افضلوں کی جمع کیا آتی ہے؟ افضلوں کی، تو تسی حیرانہ دیکھ رہے ہو، اتنے تفسیر اتنی دفعہ پڑھ لیا ہے، پھر بھی میری طرف دیکھو، پتہ نہیں کون سی چیز پوچھ لی ہے،
پڑھی نہیں بار بار پڑھتے ہو فضلا صغرا کبرا دربا یہ کدھر کیا ہیں تو آخرو کی مونس کیا آئے گی اخرا لیکن یہ نو جمع اخرا یہ تو بات کر رہی ہیں کہ اخرا کی جمع تو اخرا کی جمع کیا آتی ہے اخرا اخرا یعنی اخرا یا تو گردان بھی نہیں کرنی آتی کرو اخرو تو کس کی جمع یہ کس کی جمع اونچی بولو اخرا ابھی نہیں پڑھا تفسیر اخرون کی تو آ گیا وہ غیر منصرف نہیں ہوئی اخرون میں پڑھ دیں یعنی کہ فولا فضلا قتلا ناشتہ کر کے آئے ناشتہ میں نہیں کیا تھا لیکن ناشتہ کر کے پھر بھی تو ہٹا دماغ کم نہیں کرتا پھر لِأَنَّهُ جمع اخرا یہ کس کی جمع ہے اخرو اخرا کی جمع ہے وَهُوَ مُؤَنَّثُ آخرو اور یہ آخر کا مؤنث ہے آخرو آخرانی ٹھیک ہے اواخر و اخیر والمؤنث منه اخرى اخرى اخريات اخر و اخیرا تو آخرو مذکر کی مؤنث کیا ہے اخرا اور اخرا کی جمع ہے اخرو تو افضلو کی مؤنث فضلا اور فضلا کی جمع ہے فضلو وہ پتہ نہیں ریحان سامنے کہ تو توجہ کرنی ہے تو آخر اس میں تفضیل ہے کہ نہیں وَكَانَ قِيَاسُ اسم التفضیلی ان یستعمل بهذه الامور الثلاثہ تو آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ اس میں تفضیل کا قیاس یہ ہے کہ اسے تین امور کے ساتھ تین امور میں سے کسی ایک کے ساتھ استعمال کیا جائے الف لام کے ساتھ استعمال ہوگا یا مضاف ہوگا یا من کے ساتھ اس کا استعمال ہوگا تینوں میں سے کہ یہ قاعدہ ہے یہ قیاسی ہے کہ اس میں تفضیل کا استعمال تینوں میں سے کسی ایک کے ساتھ ہوگا مثلا افضل القوم اب مضاف ہے ٹھیک ہے یا پھر زید الافضل زید زید الف لام کے ساتھ آ گیا یا پھر افضل من عمر زید عمر سے تو یہاں من سے ہو گیا تو دیکھو لفظ اخرو کا استعمال ان تینوں میں سے کسی کے ساتھ نہیں ہے تینوں میں سے اس کا مطلب ہے اسے اس سے عدول کیا گیا ہے یہاں بھی عدل ہے عدول وہ بتاتی ہیں وہ وجہ اور کہتے ہیں کہ اخرو یستعمل بغیر هذه الامور الثلاثه اخرو ان تینوں چیزوں میں سے کسی ایک کے ساتھ استعمال نہیں کیا گیا سمجھ آ گئی پس معلوم ہوا کہ یہ معدول ہے یہ کیا ہے معدول ہے یا تو یہ الف لام کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے تو اس سے معدول ہے یا پھر یہ عن الآخر کیا آخر یا پھر الآخر سے کیا ہے معدول ہے جیسے الآخر ہے نا تو اس سے اخرو اس سے یہ اس سے معدول ہے تو کہتے ہیں کیسے آپ کہتے ہیں کہ یہ اس سے معدول ہے کہتے ہیں وجہ یہ کہ اس میں تفضیل کا استعمال تو الف لام کے ساتھ اصل ہے اس میں تفضیل کا استعمال الف لام کے ساتھ تو پھر اسے الاخر ہونا چاہیے تھا تو یہ الاخر نہیں ہے یہ اخرو ہے تو اس میں تفضیل کا استعمال الف لام کے ساتھ اصل ہے الف لام کے ساتھ اصل ہے دوسروں کی طرف نسبت کرنے کے ساتھ دوسروں کے مقابلے میں یعنی مضاف کے مقابلے میں سب مضاف ہوتا ہے اس میں تفضیل من کے ساتھ آتا ہے ان دونوں کے مقابلے میں الف لام کے ساتھ استعمال کیا ہے اس میں تفضیل کا یہ اصل ہے تو لہذا اخرو اس میں تفضیل ہے تو اسے الآخر ہونا چاہیے الآخر ہے یہاں اس کا مطلب ہے الف لام بھی سے اس کی اصلی شکل سے ہٹایا گیا کہ نہیں تو یہ عدل ہے ایک یا پھر کہتے ہیں کہ اس کا جو استعمال کیا جاتا ہے آگے دیکھیں کیوں کہتے ہیں لِأَنَّهُ يُسْتَعْمَلُ مُطَابِقًا لِلْمَوْصُوفِ اس لیے کہ یہ موصوف کے مطابق استعمال کیا جاتا ہے
جب یہ الف لام کے ساتھ ہوتا ہے تو اصل کیوں ہے؟ کہتے ہیں کیونکہ یہ موصوف کے لیے مطابق استعمال کما ہوا قاعدۃ الصفت لموصوف، یا جیسے صفت کا اپنی موصوف کے لیے قاعدہ ہوتا ہے، صفت کا قاعدہ ہوتا ہے، اسی طرح یہ استعمال کیا جاتا ہے۔ واحد ہے تو تثنیہ، واحد ہے تثنیہ تو تثنیہ ہے، یعنی جو صفت کا قاعدہ ہے تو یہ صفت موصوف کے مطابق ہوتی ہے۔ اسی طرح الف لام کے ساتھ اس میں تفضیل ہو تو اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کا پتہ چلا کہ اس میں تفضیل الف لام کے ساتھ اصل ہے اپنے دونوں ساتھیوں کے مقابلے میں، سمجھ آ گئی؟ کہتے ہیں یا اما یستعمل بمن، یا پھر اس سے عدول ہے جو من کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے۔ کس کے ساتھ؟ کیسے؟ کہتے ہیں جیسے عن، یہ اوخارو من، اوخارو من، اب یہ اوخارو من، تو اوخارو من تو ہے ہی نہیں، یہ تو اوخارو ہے، تو من کہاں گیا؟ کہتے ہیں عدول ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ یا من سے مدول ہے، کہ من کے طریقے کے ساتھ جو استعمال ہوتا ہے اس سے کیا یہ مدول ہے۔ علما هو الاصل فی اسم تفضیل، اس پر جو اسم تفضیل میں اصل ہے، اس پر اصل ہے وہ کیا ہے؟ وہ ذکر المفضل علیہ، وہ ہے مفضل علیہ کا ذکر، جس پر فضیلت دی جائے اس کا ذکر، جس پر تو اس کا ذکر ہے ہی نہیں، وہ خارو فضیلت سے دی گئی تو جس پر دی گئی اس کا ذکر ہے، تو وہ اصل ہے اس میں تفضیل میں، تو لہذا یہاں بھی مدول ہے، من کے طریقے سے یہ مدول ہے۔ کہتے ہیں کہ جس پر فضیلت دی گئی اس کا ذکر، یہ وہ اصل ہے، وہ موجود ہے، وہ اس میں موجود ہے، وہ اس میں، یعنی فی استعمال اس میں تفضیل، اس میں تفضیل کے استعمال میں من کے ساتھ، من کے، تو وہ یہاں ہے، یہاں نئی سوال کر رہا ہوں۔ فَإِن قُلْتَ الْعَدْلُ كَمَا يَكُونُ فِي أُخَرَى كَذَلِكَ فِي سَائِرِ جُمُوعِ النَّاسِ مِثْلُ النُّصَارَى وَالدُّرَبَى جمع نصرہ اور دربہ، ٹھیک ہے، انہوں سے دوڑی ریحان صاحب کو سمجھ آئے، ٹھیک ہے، سمجھ آئیے ریحان صاحب کہ میں تو کہیں سمجھ آئے، تو انہیں پہلے سمجھ آ گئی ہے۔ اگر تو کہے عدل، جیسا کہ یہ اوخارو میں ہے، جیسا کہ یوں ہی تو یہ سارے جمع مؤنث میں ہے، سارے جتنے بھی جمع مؤنث ہیں وہ دکھائیں گے، ان میں بھی یہ ہے اس کی، جیسے افضل مذکر اور فضلہ مؤنث، تو فضلہ کی جمع مؤنث کیا ہے؟ فضالو۔ اضرب مذکر اور مؤنث دربہ، تو دربہ کی جمع مؤنث کیا ہے؟ نورابو۔ اور انصر مذکر، نصرہ مؤنث، اور نصرہ مؤنث جو اس میں تفضیل ہے اس کی جمع مؤنث کیا ہے؟ نصر۔ اقتلو مذکر اور قتلہ مؤنث اور اس کی جمع مؤنث قتلو، تو یہ تو سارے میں ہے، یہ سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو مثلا یہ سارے، تو بس کیا وجہ ہے اخرو کی بیان کے ساتھ خاص کرنے کی؟ کیا وجہ ہے کہ اخرو کو بیان کے ساتھ خاص کر دیا، یا اخرو کا لفظ لکھا؟ باقی بھی تو ہے نا، اسی وزن پر کتنی ہیں؟ ساری جمع مؤنث ہیں، سارے ہی غیر منصرف ہیں، تو پھر اخرو کا بیان کے ساتھ ذکر کرنے کی تخصیص اور خاص وجہ کیا ہے؟ سمجھ آ گئی؟ ہم کہیں گے ہم مانتے ہیں کہ عدل ہر ایک میں ثابت ہے، عدل، لیکن اخرو کو خاص کرنا، اخرو کو یہ وہم کو دور کرنے کے لیے، کیا؟ تو وہ بھی مریض تھوڑے نے، تو وہم کو دور کرنے کے لیے اخرو کو خاص کر دیا گیا ہے۔ وہ وہم کیا ہے؟ کہتے وہ یہ ہے کہ تفضیل کا معنی اس سے ظاہر ہو چکا ہے، تفضیل کا معنی لیتے ہو اخرو سے، آپ تو دوسرا بولتے ہو، اخرا کو کیا بولتے ہو؟ دوسرا، کہ کہتے دوسرے سے زیادہ دوسرا، اخرو، تو اخرو اس تفضیل کا معنی اس سے ظاہر ہو چکا ہے، اور کیوں؟ کیونکہ یہ غیر کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے، کس کے؟ لِأَنَّهُ يُسْتَعْمَلُ فِي مَعْنَى غَيْرٍ، یہ غیر کے معنی میں استعمال کیا
یہی وجہ ہے کہ اس میں تفضیل کے خواص کی شرط نہیں لگائی جاتی. یہی وجہ ہے اس میں تفضیل کے خواص کی اس میں شرط نہ الف لام نہ مین نہ وا ہوتا ہے استعمال، کیونکہ یہ غیر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اپنے اصلی معنی میں رہا ہی نہیں، اس وہ معنی سے نکال دیا گیا ہے، وہ غیر کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے. سمجھ آ گئی؟ تو بس وہ جو خواص تھے اس میں تفضیل کے، وہ اس میں تفضیل کا الف لام کے ساتھ استعمال ہونا یا مین کے ساتھ استعمال ہونا، ٹھیک ہے، اس کا مضاف ہونا، یہ استعمال تھے. رہا اتنی سمجھ آ گئی؟ اس لیے کہتے ہیں ذکر میں اس کو خاص کر دیا ہے، اگرچہ باقی جمع مؤنث بھی عدل ہے ان میں وہ غیر منصرف ہے. سمجھ آ گئی؟ کہتے ہیں رہا دوسرے سیغے وہ معنی تفصیل پر باقی ہیں. یہ جو آپ نے نوسارو، دورابو، کوتالو، یہ جتنے بھی ہیں یہ سارے اپنے معنی اصلی پر باقی ہیں، وہ ہیں تفصیل. ٹھیک ہے، دوسروں سے زیادہ مدد کرنے والی، دوسروں سے زیادہ مارنے والی، دوسروں سے زیادہ قتل کرنے والی، یہ معنی تفضیل میں ہے کہ نہیں؟ جبکہ اوخرو معنی تفضیل پر نہیں رہا، اس لیے اوخرو کو خاص کر دیا. اوخرو کو سمجھ آ گئی؟ فَإِن قُلْتَ اگر تو کہے اوخرو یہ جو ہے یہ جمع ہے آخرو کی مفرد سے، تو آخرو کیا ہے؟ مفرد، تو اس کی جمع کیا ہے؟ ظاہر ہے آخرو مفرد ہے تو اس سے اخرا بنانا، تو واحد سے ہی ہوئی نا، کسی ہوئی؟ اخرو جمع ہے تو مفرد سے ہے، تو لا یجوز یکون جمع معدون عن المفرد. تو کہتے ہیں یہ بھی قاعدہ ہے کہ مفرد سے جمع کا معدول ہونا جائز نہیں، مفرد سے جائز نہیں ہے. تو یہاں تو پھر مفرد سے وہ جمع بنی، پھر جمع کیا ہوئی؟ معدول، تو یہ تو جائز ہی نہیں. تو اس کا جواب دیتے ہیں، ہم کہیں گے کہ یہ جو اوخرو ہے یہ جماعت کے معنی میں ہے. اوخرو اس کے معنی میں ہے، جماعت کے معنی میں ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ نہ کہ مفرد کے، نہ کہ، اب ذہن میں رکھنا، ہم کہیں گے کہ یہ جو آخرو سے کہتے ہیں نا مفرد، آخرو مفرد سے کہتے ہیں یہ جماعت کے معنی میں ہے نہ کہ مفرد. جیسے افضلو، دیکھو نا آخرو سے اوخرو جمع ہے، تو اعتراض ہوا تھا کہ مفرد سے جمع ہو پھر وہ عدول نہیں ہوتا. تو ہم کہیں گے کہ یہ جو آخرو ہے یہ کس کے؟ یہ مات کے معنی میں ہے. تو اس کی دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں دیکھو ہمارا کہنا ہے علماؤنا افضل من علمائہم، علماؤنا ہمارے علماء افضل ہیں ان کے علماء سے. اب تک علماء جمع ہے تو افضل واحد ہے، مفرد ہے، لیکن معنی میں جماعت کی ہے. کیا واحد ہے؟ پیچھے جمع نہیں ہوا علماء، تو آگے جمع آنا چاہیے. تو طریقہ استعمال تو یہ مفرد آئے گا، لیکن معنی میں کیا ہے؟ جماعت. اس لیے اب جمع سے جمع، معنی جمع تھا نا، تو اب اس سے جمع، اب اس سے عدول جائز ہے. اس سے اگر مفرد سے جمع ہوتی، یعنی اس کا معنی بھی مفرد ہوتا، پھر جمع ہوتی، پھر وہ عدول نہیں ہے. وہ اس کی سمجھ آ گئی؟ اب آگے بھی دیکھیں، یہ جو جمعو ہے، کیا ہے؟ جمعو، یہ بھی تو جمع سے معدول ہے، جمع سے جمع، جمعو جمعن سے معدول ہے. کسے؟ یہ اس سے نکالا گیا ہے. یا پھر یہ جماعات سے معدول ہے، کسے؟ یا پھر یہ جمعات سے معدول ہے. کتنوں سے ہو گیا؟ جمعن سے، یا جماعات سے، یا جمعات سے، یعنی فعلاوات. تین وجہ بنیں گی، فعلن یعنی فعلن سے، یا فعلا سے، یا فعلاوات سے. جیسے حمرن، ٹھیک ہے، ایک تو ادھر میں حمرا وا تن بھی آتا، حمرا تن بھی آتا ہے. اور فعلا سہارا، سہرا وات، سہرا وات، جیسے یہ جماع و جمع وات. کیوں؟ کیونکہ یہ
جموع جمع، یہ جمع کی جمع ہے، کس کی؟ اور جمع مؤنث ہے. افعل مذکر صفت میں، تو صفت میں افعال مذکر اور فعلاء مؤنث، اور ان کی جمع فعل. جب افعال صفتی ہو، افعال پڑھا کہ نہیں، افعال اور افعال اسمی ہو، پھر آپ آگے آئیں گے. یہ دیکھو، اگر صفت ہو تو اس کی جمع فعل پر لائی جاتی ہے، جیسے حمر جمع حمراء، کس کی؟ دیکھو یہ حمرا سرخ عورت، سرخ چیز، تو اب یہ صفت ہے، تو افعال صفت ہی ہو تو اس کی مؤنث فعلا اور جمع فعلون کے وزن پر آتی ہے. اس کی جیسے احمرو صفت کا صفت ہے، ٹھیک ہے، تو حمراء مؤنث اور اس کی جمع حمرن یہ آئے گی. سمجھ آ گئی؟ اور اگر یہ اسم ہو، محض اسم ہو، یہ قاعدہ میں نے سننا ہے، اگر یہ محض اسم ہو یعنی افعال صفتی نہیں اسمی، سمجھ آ گئی، تو اس کی جمع فعالا، اس کی یا فعلا واتن کے وزن پر آتی ہے. کس پر؟ صفتی ہو تو فعلن کے وزن پر آتی ہے، اسمی ہو افعال تو پھر اس کی مؤنث کس پہ آئے گی؟ فعالا یا فعلا واتن. جیسے صحارا صحرا واتن، صحرا یہ جمع ہے صحراء کی، کس کی؟ تو سمجھ آئی؟ افعل فعلا یہ مذکر مؤنث ہیں، لیکن اگر یہ صفتی ہوں تو ان کی جمع فعلن کے وزن پر آتی ہے، اور افعل فعلا اگر اسمی ہوں تو ان کی جمع فعالا فعلا واتن کے وزن پر یا فعلا واتن کے وزن پر آتی ہے. وَلَمَّا جَاءَ عَلَى فُعَلْ، اور جب جمع فعل یہ ثابت ہوا، جب یہ فعل کے وزن پر ہے، کس کے؟ یہ جمع کس کے وزن پر ہے؟ جمع فعل، تو یہ تو فعلو کے وزن پر آیا ہے، تو ثابت ہوا یہ جو ذکر کیے گے ان میں سے کسی سے معدول ہے، ان میں سے معدول ہے. اب یہ صفت ہی ہے تو پھر یہ کس سے معدول ہے؟ جی اونچی بولو نا. افعل فعلا تو پھر جمعن ہونا چاہیے، تو یہ جمعن ہے کہ یہ جمع ہوا ہے، تو یہ معدول نہ ہوا. پھر اگر تو کہے کہ یہ قاعدہ ٹوٹ گیا ہے اقوس اور انیب کی مثل کے ساتھ، جبکہ قاعدہ چاہتا ہے کہ اقواس انیاب جمع ہو، کیونکہ یہ دونوں اجوف ہیں، یہ دونوں اجوف ہیں، اور قاعدہ اجوف واوی میں یا یائی میں، اجوف واوی ہو یا یائی، قاعدہ یہ ہے کہ اس کی جمع فعال کے وزن پر لائی جائے. کیا قاعدہ ہے؟ جب اسم اجوف واوی یا اجوف یائی ہو تو اس کی جمع افعال کے وزن پر لائی جائے. تو یہاں افعال کے وزن پر نہیں ہو تو افعل کے وزن پر آ گئی، افعل کے وزن پر آئی ہے. تو مناسب یہ ہے کہ ان دونوں کو بھی عدل پر محمول کیا جائے. عدل پر، تو اسے عدل پر کیوں نہیں محمول کرتے؟ کہتے ہیں کیونکہ ہم کہیں گے کہ عدل کے اوزان خاص ہیں اور مشہور ہیں. آپ نے پڑھا تو بتاؤ، عدل کے اوزانوں میں سے آپ نے یہ وزن پڑھا؟ افعل اقوس یہ پڑھا؟ نہیں پڑھا. تو جب عدل کے اوزان میں سے ہے ہی نہیں تو پھر انہیں کیسے انہوں پہ عدل پہ محمول کریں گے؟ ہم کہیں گے یہ شاذ ہے. ان دونوں کو کس پہ محمول کر دیں گے؟ شاذ پر، نہ کہ عدل. عدل پہ ہو تو پھر عدل کے وزن چاہیے، تو عدل کے آپ نے 6 وزن پڑھے ہیں مجھ، تو ان میں سے کسی پر نہیں ہے. واللہ تعالیٰ عنہ بالصواب.